اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان آیات میں سے بہت کچھ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ جو باقی رہتا ہے اس کو ہم باب فعال کے کچھ مادوں کی مدد سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر تک ہم نے غیر سے یہ فعال جو ہیں ان میں سے مثال تک کام کیا تھا۔ مثال کے بعد جو اگلا غیر سے فعل ہے وہ ہمارا ہے اجوف۔ تو اجوف کا مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں پھر ہونے والی چینجز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر ہم کچھ حصہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں گے۔ مادہ ہے میرے پاس قاف واو میم، اقوامہ، یقویمو، اقوامہ یقویمو۔ اجوف ہے۔ اجوف میں آپ کو یاد ہوگا کہ حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو ہم الف میں تبدیل کر دیتے تھے۔ کا والا سے کالا بن گیا تھا، ٹھیک۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت پر حرکت ہے لیکن پیچھے ساکن ہے، تو مضارع میں یہ سچویشن پیدا ہوئی تھی۔ کا والا یقولو، یقولو میں ہم نے کیا تھا؟ حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی تھی اور یقولو بنا دیا تھا، اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو ماضی میں یہاں پر وہ والا قاعدہ اپلائی ہوگا، حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، تو حرف علت نے اپنی حرکت قاف کو دی، زبر دی، اور زبر دینے کے بعد جو حرکت دی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا۔ زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف۔ تو کیا بن گیا یہ؟ اقامہ، اقامہ۔ اس کے بعد دیکھیں بالکل یہی سچویشن یہاں پر پیدا ہو رہی ہے، اور قاعدہ بھی یہی لاگو ہوگا۔ حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے قاف کو دی، زیر، اور زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا، یقیمو، اقامہ یقیمو، اقامتن۔ اجوف میں باب فعال سے جو مصدر آتا ہے وہ گول تا کے ساتھ آتا ہے۔ اقامتن میں بول رہا ہوں، تو یہ ایک پوائنٹ ہے، بس اس کو نوٹ کر لیں۔ باقی یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی۔ تو اقامہ یقیمو، اقامتن قائم کرنا۔ اقامہ، اقامہ، اقامو، اقامت، اقامتا، اقمنا، اقمتا، اقمتما، اقمتم، اقمتی، اقمتما، اقمتنا، اقمتو، اقمنا۔ یقیمو، تقیمو، تقیمو، اقیمو، نقیمو، یقیمانی، تقیمانی، 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 یقیمونا، یقیمنا، تقیمونا، تقیمنا، تقیمینا۔ آپ چاہے نہ پڑھیں، آپ کی زبان پہ الفاظ چڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ والے۔ اقامہ یقیمو، اقامتن قائم کرنا۔ ہاں جی، سیکھا پہچانے، یقیمونا، جمع مذکر غائب، یقیمونا، فعل اور فاعل وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمونا الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اس پورشن کو بھی سنبھال کے رکھ لیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس سورۃ البقرہ کا پہلے رکوع کے حوالے سے میٹیریل جمع ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن اب تک ہم نے جو کچھ میٹیریل جمع کیا ہے اس کو استعمال کر لیں، اور پھر
اس کے بعد جو باقی کچھ باتیں ہیں ان کو بعد میں کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں پہلی آیت آپ کے سامنے آئی ہے الف لام میم، ایک آیت ہے. ٹھیک، اور آیت کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آیت جو ہے یہ اس میں کوئی گرامر کا رول، کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی. یہ سب کے سب جو ہیں توقیفی امور کہلاتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ موقوف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کو ایک آیت بتایا، ہم نے مان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اینڈ تک آپ نے کہا کہ یہ ایک آیت ہے، ہم نے ایک آیت مان لیا. تو آیت کا چھوٹا بڑا ہونا یہ آپ کے سامنے ہے. تو پہلی آیت الف لام میم آپ کے، اور یہ حروف مقطعات ہیں، آپ کو پتہ ہے. آپ انہیں الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ملا کر نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں ہے. دوسری آیت ہے ذالک الکتاب، اس سے شروع ہو رہی ہے. ذالک الکتاب آپ کا اس میں اشارہ اور مشار الیہ، ٹھیک، مرکب اشاری. مرکب اشاری آپ کا ایک مرکب ناقص مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. ذالک اگر ہوتا ذالک کتابن تو اس کا ترجمہ تھا وہ کتاب ہے. اب ذالک الکتاب کا ترجمہ وہ کتاب. ذالک الکتاب یہ مبتدا میں بنا رہا ہوں، اور اس مبتدا جب بھی آئے گا اس کے بعد اس کی خبر آئے گی، اور میں خبر دے رہا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فی ہے. اب دیکھیں پہلے نوٹ کریں، میں نے کہا ذالک الکتاب مبتدا اور خبر دے رہا ہوں لا ریب فی، اور مبتدا اور خبر کے بعد ہم ہے خود بخود ایڈ کرتے ہیں. تو ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فی ہے. ذالکہ بھی میں نے کہا تھا وہ ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ، تو اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ قریب کی چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں دور کے لفظ سے اس کی عظمت کو شو کرنے کے لیے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. یا پھر اس کی اور بھی جواب لکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے، لیکن اگر بات دیکھی جائے تو سمپل سی بات ہے کہ عظمت کے لیے قریب کی چیز کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب جو خبر آ رہی ہے وہ پورا ایک جملہ آ رہا ہے، لا نفی جنس کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. ریبہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، 2 مہینے پہلے چلے جائیں، 2.5 مہینے پہلے چلے جائیں، اس وقت ہم نے چیزیں پڑھی تھی تفصیل سے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ذالک الکتاب کی ایک خبر ہوگی لا ریب فیہ، اور دوسری خبر ہے ہدن للمتقین. میں نے کہا ہے کہ ہدن خبر ہے. آپ کہیں گے خبر تو رفع میں ہوتی ہے، خبر تو رفع میں ہوتی ہے، تو یہ تو نصب میں ہے. یہ ہدن لفظ جو ہے یہ مبنی اسم کی طرح استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے نہیں. اصل میں یہ ہدن جو ہے اس کو بھی آج میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. مادہ اس کا تھا جی ہا دال یا، اور ذرا مادے پہ غور کریں، مادے پہ غور کریں کون سا ہے خیر سی فعل کے اعتبار سے؟ ناقص، ناقص یائی. اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے ایک اسم بنا ہدایون، فعلن کے وزن پر ایک اسم بنا ہدایون. یہ ہدایون تھا. اب ہدایون کو ذرا میں کھول کے لکھ رہا ہوں، کھول کے لکھ رہا ہوں. کھول کے لکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہدایون. اچھا ہدایون اسم ہے، اور اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ہدایون حالت رفع، نصب کیا ہوگی جی؟ اور جر کیا ہوگی؟ ہداین، ہدایون، ہداین، ہداین. ہدایون کو تو میں نے کھول کے لکھ دیا. اب ذرا ہداین کو کھول کے لکھیں.
हुदायन, हुदायन को खोल के लिखे। हुदायन नाकिस में हमने एक कायदा पढ़ा था, याद है? हदाया, हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है तो अलिफ से चेंज कर देना, ऐसे है ना? तो ये क्या बन गया था? हदा। हरफ इल्लत यहां पर हरकत है, पीछे जबर है, तो किस में चेंज हो जाएगा? अलिफ में। अलिफ में चेंज हो गया ना, तो ये यहां को चेंज किया मैंने अलिफ में, हुदान। हरफ इल्लत पे हरकत, पीछे जबर, यहां चेंज हो गया अलिफ में, हुदान। हरफ इल्लत पे हरकत, पीछे जबर, हरफ इल्लत चेंज हो गया अलिफ में, हुदान। अलिफ खाली नून साकिन, दो खाली इकट्ठे हो गए तो क्या किया था? ड्रॉप कर दिया था हरफ इल्लत को, ड्रॉप कर दे, अलिफ ड्रॉप कर दे, अलिफ ड्रॉप कर दे, क्या बच गया? हुदन, हुदन, हुदन। खोला था ना, अब बंद कर दे, हुदन, बंद कर दिया, बंद कर दे, हुदन और बंद कर दे। तो हुदन, हुदन, हुदन मबनी नहीं है, असलन मुनसरिफ इसम था, लेकिन चूंकि हुरूफ इल्लत आ गया, हुरूफ इल्लत में से हर्फ आ गया, इसलिए चेंजेस आई। तो ये हुदन यहां पर रफा में है, यहां पर रफा में है क्योंकि खबर है ना। तो ये हुदन है, हिदायत है, किस लिए? मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब ये मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन को आगे डिफाइन किया जा रहा है, अल्लज़ीना, वो जो मौसूल सिला, युमिनूना बिल गैबी, ये पोर्शन हम कर चुके हैं इसलिए इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, उनका अकीदा बयान किया जा रहा है। अमल क्या है? वयुकीमूनस्सलाता, ये पोर्शन भी हम कर चुके हैं, नमाज कायम करते हैं। और क्या करते हैं? वमिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने अता किया है उन्हें, युनफिकून, ये पोर्शन भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आ गया है वल्लज़ीना युमिनूना, और वो ईमान लाते हैं किस पे? बात जिसपे ईमान लाया जाए, मां जो उनजिला, ये उनजिला एक नया लफ्ज हमारे सामने आ गया, अब इसको समझ ले। एक सेकंड में, एक सेकंड तो बहुत कम होगा, एक मिनट में इंशाल्लाह समझ लेंगे आप। हमने बाबे फाल में नून जाल आम मादा इस्तेमाल किया था, अनजला युनजिलु, ऐसे ही था ना? अनजला उसने नाजिल किया, ये है उनजिला। अनजला का मुजारे बनता है युनजिलु, युनजिलु से अगर हम वाहिद मुतकल्लिम का सीगा भी लाएं तो वो बनेगा उनजिलु। ये तो उनजिला, ये उससे भी नहीं मिलता। तब ये क्या है? इसकी तरफ आए। आपको याद है मैंने आपको माजी मजहूल और मुजारे मजहूल करवाया था, और माजी मजहूल का और मुजारे मजहूल का यूनिवर्सल कायदा बताया था। तो अब वो यूनिवर्सल कायदा
وہ اپلائی کرنا ہے. انزلہ اس نے نازل کیا. ماضی مجہول کا یونیورسل رول کیا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ زیر لگانی ہے. اور پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش حرکت سے چینج کر دینا ہے. پیچھے ایک ہی حرکت والا حرف ہے حمزہ، زبر تھی، اس کو پیش سے چینج کر دیا، کیا بن گیا؟ انزلہ. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا. تو یہ انزلہ ہے مجہول. یہاں سے آپ کو اب مزید بھی اب آپ کے مجہول بھی ساتھ ساتھ بنانے آ گئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اگر آپ متقین دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ڈیفینیشن پہ پرکھیں اسے. اور پھر اگلی صفت ان میں کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اس کو بھی ہم کر چکے ہیں. لے جی اس پورشن کو ذرا دیکھ لیں. الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن مجید میں تعارف کروا رہا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی صورت میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور دوسرے اس کے مضامین میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری یہ کتاب جو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. ویسے تو یہ ہدن للناس بھی ہے، آگے سورہ بقرہ میں آپ کو ملیں گے الفاظ، لیکن یہاں پر خاص مینشن کیا گیا اس کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے اندر خوف ہے، جن کے اندر خوف خدا ہے. اب وہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں. دو چیزیں سامنے ہیں، ایک تو سارا نہیں، اس میں سے، اور ہم نے انہیں دیا ہے، یہ دوسری چیز، وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر زکات بھی مراد لی جا سکتی ہے نماز کے فوراً بعد. ٹھیک. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید. وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات، زبور، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، انہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں. اور ان کی سب سے اہم صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اب یہ گرامر کے بغیر آپ اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے. اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. یعنی آپ کسی کو ایک ترجمہ کرتے سنیں تو آپ کہیں گے کہ جی خام ہی اتنا زور لگا رہے ہیں. حالانکہ خام ہی زور والی بات نہیں، یہ الفاظ بتا رہے ہیں. ایسی تھا نا، یوقنون بالآخرۃ تھا، اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا، زور پیدا ہو گیا. پھر مفعول کو شروع میں لائے اور زور پیدا ہو گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اولئک، یہ لوگ، اولئک علی ہدن. اب دیکھیں ہدن اللہ کے بعد آ رہا ہے، اللہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، تو ہدن یہاں پر مجرور ہے. یہاں پر ہدن مرفوع تھا اس لیے کہ خبر بن کر آ رہا تھا، اور یہاں پر ہدن مجرور ہے اس لیے کہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے. اولئک علی ہدن، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی ہدایت پر ہیں، نکرہ کا ترجمہ کروں، ایسی ہدایت پر ہیں جو کہ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے
ہدایت پر ہیں، ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ جملہ اس میں ہمیں حصر کا مفہوم ہم پہلے پیدا کر چکے ہیں. اولئک مفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. اولئک ہم ضمیر لایا بیچ میں اور خبر کو معرفہ کر دیا. اولئک هم المفلحون. These are the successful. یہ ہیں فلاح پانے والے، یہی فلاح پانے. پھر ہو گیا. تو الحمدللہ دیکھیں جی باب فعال پڑھنے کی برکت کہ باب فعال پڑھا آپ نے، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا اتنا پورشن الحمدللہ ہم نے کر، یعنی اب اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے جی ہم نے نہیں پڑھا. تو الحمدللہ ہماری جو 3 مہینے کی محنت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر اب بھی آپ کو اس میں سے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی فعل، کوئی اسم، کوئی حرف، تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر صلاحیت پیدا کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک. اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مجھے اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پہلے رکوع کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، تو ہم نے مکمل کر لی. باب فعال اس کے ساتھ ہی ہمارا تقریباً آپ کہنے مکمل ہو گیا، اس حوالے سے کہ ہم نے کس کس کو کیا. اجوف کے بعد ہم نے اس کو ذرا چھوڑ دیا تھا. اجوف کے بعد ایک ناقص رہتا ہے، تو وہ کہیں مس نہ ہو جائے، تو اس کا بھی ایک آدھا مادہ جو ہے پریکٹس کر لیں تاکہ آج ہم باب فعال کو کلوز کر دیں اور پھر نئے لیکچر میں ہم اپنے نیکسٹ باب جو ہے مزید فی کا باب اس کو ہم شروع کریں. اجوف واوی تک ہم نے مادے جو ہیں وہ باب فعال میں ڈسکس کر لیے ہیں. اجوف جائی کا مادہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے مادے کو میں سمپلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چینجز وہی ہیں جو واوی میں آئی ہیں. مادہ ہے زا، یا اور غین. از یا غا، از یا غا، ہاں جی. اقواما سے کیا بنا تھا؟ اقامہ. تو از یا غا سے کیا بن جائے گا؟ ازاغا. یعنی حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے دینی ہے، زا کو زبر دی اور حرف علت الف میں چینج ہو گیا ازاغا. حرف علت یا نے اپنی حرکت پیچھے دی زیر، اور زیر کے موافق یا میں چینج ہو گیا یزیہو. ازاغا یزیہو ازاغتن، ٹیڑھا کرنا، ٹیڑھا کرنا. یہی مادہ جب ثلاثی مجرد میں آتا ہے باب ضربہ یضربو سے، تو اس وقت بنتا ہے زاغا یزیہو. زاغا یزیہو، ٹیڑھا ہونا، اس کے معنی ہے ٹیڑھا ہونا. اور باب فعال کی خصوصیت ہے کہ یہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے، یعنی ٹیڑھا کرنا. تو زاغا زاغا زاغو. ہاں جی، زاغو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ٹیڑھے ہوئے، وہ ٹیڑھے ہو گئے. اور ازاغا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے ٹیڑھا کر دیا. ازاغ اللہ، اللہ نے ٹیڑھا کر دیا. ازاغ اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو. بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے. فلما زاغو، بس جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جی ناقص واوی کا مادہ ہے میرے پاس لام، ہا اور واؤ. دیکھیں ناقص ہے حرف علت واؤ، ناقص واوی لام ہا واؤ. الہوا یلہبو، الہوا یلہبو. یہاں پر ایک یونیورسل رول جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی ناقص واوی مزید فی افعال میں جاتا ہے، جب بھی ناقص واوی مزید فی افعال میں استعمال ہوگا تو وہ واو جو ہے یا میں چینج ہو جایا کرے گا. تو ناقص واوی بن جائے گا ناقص یائی.
नाकिस वावी नाकिस याई बन गया। तो अल हवा से क्या बन गया जी? ये हया, अल हया युल्हियु। अब इसमें नाकिस के कवायद अप्लाई करें, आपके लिए आसान हो गया। हर इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है, तो अलिफ की सूरत में, और या है तो अलिफ मकसूरा के तौर पे अल्हा। या पर पेश, पीछे जेर, या साकिन हो जाती है, युल्ही, अल्हा युल्ही। क्या करना, क्या माना है इसके? अल्हा युल्ही, गाफिल कर देना, गाफिल कर देना। उसने गाफिल कर दिया, क्या अरबी होगी? अल्हा। उसने तुम सबको गाफिल कर दिया, अल्हाकुम। अब इसके साथ ज़मीर है तो आप इसको अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं, अल्हाकुम। अब किसने तुम सबको गाफिल कर दिया? अत्तकासुर ने। तो अल्हाकुमुत्तकासुरु, और ने तुम्हें गाफिल कर दिया। किस चीज से गाफिल कर दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। और वो कसरत किसमें है? अमवाल में और औलाद में। तो अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। तो अल्हा युल्ही, इल्हाअन, गाफिल करना। तो नाकिस तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मजीद फी अब में बाब फाल गैर से फाल के हवाले से मुकम्मल हो गया। अब मजीद इसमें लफीफ की सूरत भी आ सकती है, जो हमने बात की थी। लफीफ कोई नई चीज नहीं है। लफीफ मफरूक मकरून या तो नाकिस मिसाल और नाकिस का मजमू है, या फिर वो अशरफ और नाकिस का मजमू है। उसमें कोई नया कायदा तो अप्लाई नहीं होता। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत पर। कुछ मादे आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उस बुक में उन मादों को इस्तेमाल करके सीखे। पहले माजी और मुजारे का सीखा बनाएं, ये असल काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजीद फी बाब में पहला और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब फाल मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।